شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 176 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مجاہدین اسلام کے لشکر کے سالار معاویہ نے کساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اطرابون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر ہم لے کر آئے۔ ناظرین، ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو بس نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ ناظرین، رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید ہلہ بولتے۔ ناظرین، کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے پھر بند ہو جاتے۔ ناظرین، مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکے۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ ناظرین، اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ ناظرین، کساریہ کے رومی سالار نے اطرابون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ ناظرین، مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ ناظرین، وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ ناظرین، وہ تو ہونی ہی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی۔ ناظرین، بہت سے دن گزر گئے تھے، پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھی اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی کیونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان پڑ گئی تھی، لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعوں کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے۔ ناظرین، اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، اب کساریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ ناظرین، کساریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اطرابون اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اطرابون کساریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ کساریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ ناظرین، عمرو بن العاص نے اپنے 2 سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لے۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اطرابون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ ناظرین، عمرو بن العاص نے علقمہ بن حکیم اور سالار مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اطرابون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔ زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا۔ ناظرین، اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمرو بن العاص نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا۔ ناظرین، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا۔ ناظرین، اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہ ضروری نہیں
کہ تم صلح کرا کر ہی آؤ۔ عمرو بن العاص نے اپنے ایلچی کو ہدایت دے کر آخری بات یہ کہی، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر فوج کتنی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا، اور جائزہ لینا کہ اطرابون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ناظرین، ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمرو بن العاص کو اپنے مشاہدات بتائے۔ ناظرین، عمرو بن العاص مطمئن نہ ہوئے، کیا یہ کام میں خود نہ کروں؟ عمرو بن العاص نے اپنے سالاروں سے کہا، جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ابن العاص، ایک سالار نے کہا، کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ خدا کی قسم۔ ایک اور سالار بولا، اسلام تجھ جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیا اطرابون مجھے قید کر لے گا؟ عمرو بن العاص نے پوچھا، کیا وہ مجھے قتل کر دے گا؟ ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن العاص، میں عمرو بن العاص کے روپ میں نہیں جاؤں گا۔ عمرو بن العاص نے کہا، میں اپنا ایلچی بن کر خود جاؤں گا، ہمیں یہ قلعہ لینا ہے، میں ہر طریقہ آزماؤں گا۔ ناظرین، عمرو بن العاص نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کر کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے۔ ناظرین، قلعے کا دروازہ کھلوایا، رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اطرابون کے پاس لے گئے۔ ناظرین، مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کے مطابق عمرو بن العاص نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا تھا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور دو چار باتوں سے اطرابون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، عمرو بن العاص سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اطرابون تجربہ کار سالار تھا اور مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا۔ ناظرین، یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا۔ اطرابون نے کماندار سے کہا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے میں بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمرو بن العاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمرو بن العاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمرو بن العاص اسی کے مشوروں پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت روما سے غداری کروں گا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اطرابون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس سے عمرو بن العاص کو اس کی نیت پر شک ہوا۔ وہ واپس آیا تو عمرو بن العاص نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اطرابون کی نیت صاف نہیں، انہوں نے پینترا بدلا۔ معزز سالار، عمرو بن العاص نے کہا، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں، میں نے آپ کی شرائط سن لی ہے، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا، عمرو بن العاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں، مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ ناظرین، اطرابون دھوکے میں آ گیا، وہ عمرو بن العاص کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندار کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، اس طرح عمرو بن العاص زندہ قلعے سے نکل آئے۔ ناظرین، باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا کہ اے اطرابون، میں عمرو بن العاص ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد اجنادین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو مارکا ہوا وہ جنگ یرموک جیسا خون ریز تھا۔ ہم اس مارکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اطرابون نے قلعے سے باہر آ کر لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا اور عمرو بن العاص نے کیسی کیسی چالیں چل کر رومیوں کو بے تحاشا جانی نقصان پہنچا کر پسپا کیا۔ ناظرین، اطرابون اپنے بچے کچے دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ اس مارکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا۔ ناظرین، جب ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ قیصاریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ناظرین، ہراول میں خالد اپنے مخصوص رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اطرابون لڑنے کے قابل
قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس کا اندرونی حال کچھ اور ہی تھا۔ ناظرین، وہی اطربون جس نے کیساریہ کے سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسقف سفرینوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ محترم سالار سفرینوس نے اسے کہا، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں کہ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں کریں؟ نہیں محترم باپ، اطربون نے کہا، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اطربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ سفرینوس نے کہا، یہ وہ زمین ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام تر فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ اطربون نے کہا، نصف کے قریب فوج ماری گئی یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا جذبہ اور حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنادین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار اسقف سفرینوس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ روم کی عظیم جنگی روایات کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں۔ مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں، وہ بے شک بہترین لڑنے والے ہیں، لیکن آخر انسان ہے، وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ اپنا حوصلہ قائم رکھیں، وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنا اور اپنے دستوں کا حوصلہ مضبوط کریں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے چلے جا رہے تھے اور بیت المقدس میں رومی سالار اطربون اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ ناظرین، لیکن وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تو اس کا لڑنے کا جذبہ دم توڑنے لگتا تھا۔ اس پر اسقف سفرینوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ اطربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے، اس نے اطربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اطربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ناظرین، اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 177 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔